اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز ایک ایسا الفاظ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی پرابلم کا جڑ ہے۔ انسان کو جو ہے ٹینشن میں رکھنے والی جو چیز ہے ہر وقت وہ ایکسپیکٹیشن ہے۔ تو وہ اس لیے جیسے کہ فار ایگزامپل میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، جیسے کہ آپ کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ مجھے ریسپیکٹ کرے گا، لیکن اگر وہ ریسپیکٹ نہیں کرتا ہے تو اس کا تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کا دل جو ہے اس ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے ہارٹ ہو جاتا ہے، آپ سوچ میں مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کا مینٹلی اسٹیبلٹی جو ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، آپ نے کسی کی ہیلپ کی، کسی کی مدد کی، تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پھر سے واپس مجھے کرے گا، تو تب بھی جا کے آپ کا دل ہارٹ ہو جائے گا۔ اور یہ ایکسپیکٹیشنز بہت ساری چیزوں میں جو ہے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ایکسپیکٹیشنز، ایک تو جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کی ہیلپ کی اور وہ دوسرا وہاں سے مجھے وہ فیڈ بیک ملے گا، یہ ایکسپیکٹ کرنا یہ تو اسلام کے خلاف بھی ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے اس چیز کا ریوارڈ اللہ سے مانگنا ہے۔ نمبر ایک، اب کیسے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ایک انسان کے اندر ایک ایموشن ہے آ جاتی ہے، یہ کیسے ختم کیا جائے؟ تو تقدیر اس کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جس سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں۔ تقدیر اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا، یہ کس مقصد کے لیے بھیجا؟ امتحان کے لیے بھیجا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کو ایکسپیکٹیشن لیس بنا دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، قرآن کریم کے اندر، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اس لیے بنایا تاکہ میں نے بنایا کہ وہ اپنی عبادت کے لیے بنایا، جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو اس لیے ہم جو ہے یہ سمجھیں کہ دنیا جو ہے وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ میں دیکھ سکوں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ امتحان ہو رہا ہے، تو امتحان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ جو یہ سوچتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی دوسرا ہونا چاہیے۔ ایکسپیکٹیشن کب آتی ہے؟ یہ سوچ کے اگر یہ میں چیز کر رہا ہوں دوسرا بھی میرے لیے کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز سمجھنا پہلے چیز کہ انسان الگ الگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کی تقدیر، انسان کو اگر تقدیر پر بھروسہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی تقدیر اللہ تعالیٰ الگ الگ بنائی ہے، تو انسان کی تقدیر ہر ایک الگ الگ، انسان کی الگ الگ تقدیریں ہیں، ہر انسان الگ الگ ہے۔ قسم کا ایک سمجھ لیں آپ کہ جیسے دو سیڈیز الگ الگ پروگرام لگ رہے ہیں، ایک کی سی ڈی میں جو ہے فار ایگزامپل قرآن ہے، ایک کی سی ڈی میں دو سی ڈیاں ایگزامپل میں دے رہا ہوں، ایک سی ڈی میں قرآن ہے، ایک سی ڈی میں حدیث ہے۔ تو قرآن کی سی ڈی میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس میں حدیثیں آ جائیں، تو ایسے ہی الگ الگ ہم ایک قسم کی سی ڈیز ہیں، ہم ایک قسم کی تقدیریں فٹ کی ہوئی ہیں ہمارے اندر، ہمارے اندر ہم تقدیر کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کسی سے کہ یہ ایسا کرتا تو ایسا ہو نہیں، وہ ویسا ہی کریں گے جیسا اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا ہوا۔ تو آپ کو پرابلم ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنے مینٹل اسٹیبلٹی کھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ مینٹلی جو ہے وہ آپ کی زندگی آپ ہیں، آپ کسی کی تقدیر میں آپ جا نہیں سکتے۔ تو یہ چیز جب ہم سمجھتے ہیں کہ تقدیر ہر ایک انسان کی الگ الگ ہے، تو اس سے جو ہے مینٹلی سکون، مینٹلی اسٹیبلٹی آتی ہے، تو ایکسپیکٹیشنز لیس انسان ہو جاتا ہے۔ تو ہر انسان مجھ سے الگ ہے، میری بیوی مجھ سے الگ ہے، میرے بچے مجھ سے الگ ہیں، ہر ایک کی مزاج الگ الگ ہے، کیونکہ جب ہمارا فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہے، ہمارا بول چال کچھ نہیں ملتا ہے، سب کچھ الگ ہے، تو مزاج کیسے مل سکتے ہیں؟ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ میرا جیسا ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایکسپیکٹیشن کو ایکسیپٹنس سے ریپلیس کرو، ایکسپیکٹیشنز کو ایکسیپٹنس سے ریپلیس کرو۔ جو ہی آپ ایکسپیکٹیشن ختم کر کے ایکسیپٹنس لاؤ گے، آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، آپ مینٹلی اسٹیبل ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی جو ہے بہت ہی سکون کے ساتھ چلے گی۔ اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سکون کی زندگی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔